یہ کتنا امپورٹنٹ معاہدہ ہے جو اس وقت پہلے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تھا اور اب اس کے اندر ترکیہ بھی شامل ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، بڑا سمپل سی بات ہے، جیسے لینڈ مارک ایگریمنٹ ہے اور ایک ہسٹورک ایگریمنٹ ہے، اور پاکستان نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. اور پاکستان جس طریقے سے پریویسلی ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ تھا، اب 3 ایسے ممالک ہیں جن کی بڑی ہر لحاظ سے امپورٹنس سے، چاہے وہ آپ ترکیہ کو دیکھ لیں تو سیکنڈ لارجسٹ ان کی نیٹو میں آرمی ہے، اور اسٹرانگ انڈسٹریل ملٹری بیس بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جہاز بھی بناتے ہیں، ڈرونز کے لیے دے آر دی نمبر 1 ہے، بیسٹ ہے پاکستان کے لیے. ادروائز آپ دیکھیں وہ ہمارے جو بیلجیم سب میرینز ہے وہ وہاں پہ بن رہے ہیں. تو ترکیہ بہت مضبوط ملک ہے، ان کی بڑی ہسٹری بھی ہے، اور آپ ہمیں آٹمنز کا بھی یاد ہے، اور آٹمنز کا جس طریقے سے دے رول ہاف آف دی ورلڈ. تو پھر سعودیز کو آپ دیکھ لیں، سعودیز دے آر دی لارجسٹ آئل ایکسپورٹرز بھی ہیں، مسلم کنٹریز میں ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، ویسٹ ایشیا میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے، OIC کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے، اسٹرانگ فائنینشیل ہیلتھ بھی ہے، اور اسٹرانگ ان کی اکانومی بھی ہے. پھر اوپر سے جب پاکستان کی بات آتی تو آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے کہ ایک ملٹری اسٹرنتھ ہے پاکستان کی، اور اس کے علاوہ پاکستان کا بیٹل ہارڈن آرمی ہے. پاکستان کی کریڈیبلٹی آلریڈی اسٹیبلش ہوئی ہے، پاکستان ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر بھی ہے، جیو اسٹریٹجک میڈیٹر بھی ہے. جب یہ تینوں طاقتیں اس طرح کمبائن ہوں گے تو دیکھیں کہ اس کا آپ دیکھیں کہ جو ایک واضح طور پہ جو کوشش یہی ہوگی کہ دنیا میں خاص طور پہ ریجن کے اندر وہ کنفلکٹ جو ہیں ان کو روکا جائے، کریڈیبل ڈیٹرنس کریٹ کر دی گئی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا آبجیکٹو جو ہوگا پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہوگی ریجن کے اندر، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے اور بھی ممالک اس کو جوائن کریں گے. تو مسعود صاحب ذرا یہ بتائیے گا، آپ نے جس طرح بھی کہا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا جو جوائنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہوگا، کیا وہ پہلے فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ کہاں پر بلڈ کیا جائے گا، کیسے بلڈ کیا جائے گا، یا پھر اس کو کون لیڈ کرے گا؟ بڑا سمپل سے بات ہے، یہ تو آپس میں دیکھیں کہ یہ آج کل میں یکدم تو نہیں ہوا نا، یہ پچھلے 1 سال سے اس پہ بات چیت چل رہی تھی، تمام ماڈلٹیز نیٹی-گریٹیز ساری ورک آؤٹ ہوئی ہوں گی. جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً یہ بیٹھ کے چیزیں، جب کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو ملٹریز آپس میں بیٹھتی ہیں. یقیناً لائکلی ہے کہ اس میں ہیڈ کوارٹرز وغیرہ بھی بن سکتے ہیں، اور جو ہمارے جو ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹس ہیں وہ ان کمیونیکیشن رہیں گے. تو آلریڈی دیکھیں ڈیٹیلز تو ہمیں ابھی نہیں پتا ہے کیا ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جاتی ہیں. تمام چیزوں کو ایڈریس کر کے جا کے سبسیکوینٹلی اس طرح کے الائنس یا پیکٹ یا ایگریمنٹ آپ اس کو کہہ لیں، اور یہ بنتا ہے. تو میرا خیال میں کہ بڑا زبردست ایک بڑی بہت کامیابی ہے پاکستان کے لیے، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر جنہوں نے اس کو لیڈ کیا، اسپیئر ہیڈ کیا اس کو، اور پاکستان کی اسٹینڈنگ جو دنیا میں مزید بڑھ گئی ہے. سر، مشرق وسطیٰ میں اس سے کیا تبدیلی آئے گی؟ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں کہ لوگوں میں وہاں پہ GCC کنٹریز میں باقی ممالک میں ریئلائزیشن تھی، اور ہمارا بھی ماننا یہ تھا کہ جب جنگ یہ ختم ہوگی تو اس خطے کی جو ڈائنامکس ہے دیٹ ول ری شیپ، اور وہاں کے ممالک نے یہ ریئلائز کیا ہے جو امبریلا دے ور ایکسپیکٹنگ امریکہ دے گا وہ نہیں دے سکا، اور جس طریقے سے تباہی وہاں پہ GCC کنٹریز میں ہوئی ہے تو دے انڈرسٹینڈ کہ سب کا یہ ہے کہ آپس میں مل کے رہنا ہے، اور جغرافی آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے. ایران کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، GCC کنٹریز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اگر وہ اپنی پراسپریٹی اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا. اینڈ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے پاکستان ول بی دا کنٹری جو ان کو آپس میں سارے بٹھائے گا، اور اس الائنس میں یقیناً اور بھی ممالک سبسیکوینٹلی ایون ایران جوائن کر لے گا.